اسباب لاؤ، وہ لوگ ہیں جن کو دین پر چلنا ہی نہیں تھا، جن کو ایمان لانا ہی نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو اسباب دیا ان کو مبتلا کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے اور اپنا عذاب لانے کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت اسباب جو دین پر چلنے کے لیے اسباب مانگتے ہیں، اللہ پھر ان پر پکڑ سخت لاتے ہیں اگر وہ اسباب ملنے کے بعد دین پر نہ چلیں. اس لیے یاد رکھیو کہ اسباب سے دین نہیں آتا، دین سے اسباب آتے ہیں. جو حکم پورا کریں گے بغیر اسباب کے، اللہ رب العزت اسباب کو ان کے موافق کر دیں گے، اسباب کو ان کے موافق کر دیں گے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں دعوت سے ایمان سیکھنا ہے، کیونکہ ایمان والے کی علامت ہے کہ ایمان والا اپنے حالات میں ایمان والا ترقی کرے گا اور تربیت پاوے گا. بے ایمان اپنے حالات میں نہ تربیت پائے گا نہ ترقی پائے گا. بے ایمان اپنے حالات میں نہ ترقی پائے گا نہ تربیت پائے گا. اور ایمان والا اپنے حالات میں، کہ ایمان والا تو حالات میں چوکنا ہو جاوے گا کہ ان حالات کا تعلق میری بدعملی سے ہے. اور بعد مرتبہ اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، باوجود نماز کے حالات لا دیں گے، کیونکہ اس نے صرف اتنے دین کو دین سمجھا ہے جتنے پر یہ چل رہا ہے، اتنے دین کو دین سمجھا ہے جتنے پر یہ چل سکتا ہے. حالانکہ دین تو پورا دین ہے. یہی سمجھ رہا ہے کہ جتنے دین پر میں چل سکتا ہوں اتنا دین ہے. تو لوگ آتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ جی دیکھو میں بھی نمازی ہوں، میرے سب گھر والے نمازی ہیں، لیکن یہ میرے حالات ہیں. اللہ نے مجھے نماز سے کامیاب کیوں نہیں کیا؟ کہ نماز تو سارے دین کا ایک فریضہ ہے، باقی 3 فریضوں کا کیا حال ہے؟ اور یہ تو اللہ کا حق ہے، باقی اللہ کے بندوں کے حق کا کیا حال ہے؟ کیونکہ ناکامی جو آئے گی میرے دوستو، وہ ناقص دین کی وجہ سے بھی آئے گی، جس طرح بے دینی کی وجہ سے آئے گی. تو شکایت کریں کہ جی میں تو مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا اور پولیس والے مجھے پکڑ کے لے گئے، بالکل بے گناہ ہوں. بہت بہت شکایت ہے کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، پولیس والے پکڑ کے لے گئے. ہاں کوئی آئے کہ جی میرا بیٹا جیل میں ہے، کیوں؟ کہ وہ تو نماز پڑھ کے نکل رہا تھا بالکل بے گناہ، اس کا تو اس کام میں کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا، بالکل جھوٹا کیس ہے. والآخرہ اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، میں دنیا آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں. اتنی بڑی غلط فہمی ہے ایمان والوں کو کہ ایمان کی دعوت غیروں کے لیے نہیں، ایمان کی دعوت خود ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے مجلس مشرکین کے ساتھ نہیں، ایمان والوں کے ساتھ لگاتے تھے. اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. اس ایمان کی مجلس میں غیبی نظام کے تذکرے، میرے بزرگوں میں کیسے عرض کروں آپ حضرات سے. آپ دیکھیں گے 10 آدمی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں گے 10 آدمی کسی بیٹھک میں بیٹھے ہیں، کسی کوٹھی میں بیٹھے ہیں، کسی دکان پر بیٹھے ہیں، کسی پارک میں بیٹھے ہیں، کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. آپ کو کہیں بھی 4 ایمان والے ایمان کی بات کرتے ہوئے نہیں ملیں گے. اس کے اسباب، اس کے جہاز، اس کے راکٹ، اس کا بم، اس کی تجارت، اس کا ملک، یعنی خدا کی قسم صبح سے شام تک اس زمانے میں پوری دنیا میں ہر ایمان والا ایمان کو بگاڑنے کی محنت میں لگا ہوا ہے. ایمان بنے کیسے؟ ایمان اسباب کی باتوں سے نہیں بنا کرتا. ایمان تو اللہ کے اس غیبی نظام کی تذکروں سے بنے گا جس غیبی نظام کے ذریعے یہ سارا ظاہری نظام ٹوٹنا ہے.
مسجد سے لے کر بازار تک، گھروں تک کہیں ایمان کے حلقے نہیں۔ مجھے تو بڑی حیرت تھی یہ سارے پرانے آئے تھے نظام الدین میں نے کہا تو مسجد وار جماعت، مسجد وار جماعت، تمہیں اب تک پتہ ہی نہیں مسجد وار جماعت کس جڑی بوٹی کا نام ہے۔ مسجد وار جماعت آج تک کسی مسجد وار جماعت کا مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ نہیں ہے۔ جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، حشر کے، برزخ کے، ملائکہ کے، جی اللہ کے غیبی نظام کے، اللہ کب کیا کرتے ہیں، اس کے کرنے کے کیا اسباب ہیں، کیا ضابطے ہیں، کوئی مجلس نہیں کسی مسجد میں۔ کہیں مسجد وار جماعت کے 10 ساتھی، کہیں 30 ساتھی، کہیں 50 ساتھی۔ مہاراشٹر والوں نے بتایا ہماری مسجد میں 100 ساتھی ایک مسجد میں۔ یہ نہیں کہ سارے عالم کے مسلمانوں کو ان کے کارخانوں سے، ان کی دکانوں سے، ان کی زمینوں سے، یعنی ان کے گھروں سے نکال کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کے جوڑیں، وہ وہاں ایمان کی باتیں سنیں۔ میں نے کہا بھائی یہ کوئی مسجد وار جماعت ہوئی؟ یہ تو گھر وار جماعت ہے، یہ دکانوں وار جماعت ہے۔ ایک کارخانے میں جا کے باتیں کریں، یہ تو کارخانے وار جماعت ہے۔ مسجد وار جماعت تو جب ہوتی جب ایک کارخانے پہ محنت کر کے کارخانے والوں کو مسجد میں لاتے، یہ دکانوں پہ محنت کر کے دکانداروں کو مسجد میں لاتے، یہ گھروں پہ محنت کر کے گھر والوں کو گھروں کے اندر کے اسباب سے اور وہاں کی غفلت سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لاتے۔ اب ہوتی ہے مسجد وار جماعت۔ یہ تو یعنی مجھے حیرت ہے کہ بجائے ان کو اسباب کے ماحول سے نکال کر ایمان کے ماحول میں لانے کے، یہ مسجد وار جماعت خود ہی بیچاری اسباب کے ماحول میں جا بیٹھی۔ آدھے گھنٹے سے مسجد وار جماعت کا ساتھی دکان میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا کہ میں یہاں ایمان کی بات کر رہا، کیونکہ یہاں اسباب کی ظلمتوں میں تیرے ایمان کی تقریر سے یہ متاثر ہو جائے گا۔ تیرا ایمان ایسا ہے کہ تو یہاں اسباب کی ظلمت سے متاثر نہ ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں کو جمع کرتے تھے، آؤ بیٹھو ایمان لے آویں۔ یہ نہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں اب عمل کرو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایمان کی دعوت پر اٹھایا تھا، کلمے کی دعوت پر اٹھایا تھا۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب تمہارے پر یہ اعمال ہے، جاؤ اب تم عمل کرتے رہنا۔ ہر ایک کو خبر تھی کہ میرے اپنے ایمان میں ترقی کے لیے یہ کلمہ دیا گیا ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے، اور ہر ایک کلمے کا داعی تھا، ہر ایک کلمے کا داعی تھا اپنی ایمان کی ترقی کے لیے، اور کوئی مسلمان اسلام سے نکل نہ جاوے اس کے لیے، اور اسلام میں آنے کا راستہ کھولنے کے لیے کہ ساری اقوام اسلام میں داخل ہوں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، پہلے تو کلمے کی دعوت ایمان والوں میں سے نکلے گی، پھر ایمان والے اسلام میں سے نکلیں گے۔ پہلے کلمے کی دعوت ایمان والوں میں سے نکلے گی۔ واقعی میں سچی عرض کر رہا ہوں، آئے ہائے سنو میری بات، اس امت کے ارتداد کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ایمان والوں نے آپس میں ایمان کا کلمہ چھوڑ دیا۔ وہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات، جب کلمے والوں نے کلمے کی دعوت چھوڑی نا، تب ایمان والے اسلام سے نکلے ہیں۔ وہ تو جب بھی دعوت امت چھوڑے گی ردت آئے گی، یقینی بات ہے۔ جب امت کلمے کی محنت، ایمان والے ایمان کی محنت چھوڑیں گے نا، کلمے کی دعوت چھوڑ دیں گے، جو اسلام سے بھاگنا چاہے گا بھاگ جائے گا، اور آنے کا راستہ تنگ ہو جائے گا، آمد کا راستہ تنگ ہو جائے گا، اور نکلنے کا راستہ کشادہ ہو جائے گا دعوت کے چھوٹنے سے۔ میرے دوستو، یہ میرا اندازہ نہیں ہے، حقیقت ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔
یہ بات ثابت ہے. مدینہ منورہ میں سارے اعمال اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر دعوت کے اندر ضعف آیا، فوراً ارتداد آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فوراً مدینے کو خالی کرنا سوچ لیا کہ اب سب نکل جاؤ. ابو بکر رضی اللہ عنہ ردت کا علاج تھے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی محنت. یہ بات تو بالکل یعنی 100% یقینی ہے کہ جب امت میں سے دعوت نکلے گی ارتداد آئے گا. ایک بہت بڑی آبادی کا اسلام میں داخل ہو جانا، ایک بہت بڑی آبادی کا اسلام میں داخل ہو جانا میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا ایک ادنا سے ادنا ایمان والے کا اسلام سے نکل جانا ہے. ایک جاہل آدمی، دین سے جاہل ہو، دین سے بالکل جاہل ہو، صرف کلمہ گو ہے اور اسے کچھ نہیں آتا، اس کا اسلام سے نکل جانا، ایک بڑی آبادی، ایک بہت بڑی غیروں کی آبادی کا اسلام میں داخل ہو جانا، کہ یہ ایک آدمی کا اسلام سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ بڑی بات ہے. لیکن دعوت امت سے نکل جائے گی، امت کا اسلام میں آنا مشکل اور اسلام سے نکلنا آسان ہو جائے گا. یوں فرماتے تھے جو امت دعوت کی محنت چھوڑ دے گی تو پھر امت کو دوسروں کا دین بھلا لگے گا، امت کو دوسروں کا دین بھلا لگے گا. اس لیے میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہم سب سے پہلے ایمان کے حلقے قائم کریں. جتنے بھی ہم مسجدوں میں جڑ رہے ہیں نا، سب سے پہلے ایمان کے حلقے قائم کرو. آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں کلمے کی دعوت دو. اگر یہ کلمے کی دعوت، میں سچی عرض کرتا ہوں، اعمال کی دعوت سے بھی ردت ختم نہیں ہوگی. ردت صرف کلمے کی دعوت سے ختم ہوگی. اعمال کی دعوت سے بھی ردت نہیں ختم ہوگی. جو پہلے دین کا داعی تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلے دین کا داعی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلموں کو پیش کیا تو تینوں طبقات پر پیش کیا. ایک وقت میں امت کے تین ہی طبقے ہیں، عورت، مرد اور بچہ. عورت، مرد اور یہ تین طبقہ ہیں. پوری انسانیت انہی تین پر مشتمل ہے. پوری انسانیت انہی تین پر مشتمل ہے، عورت، مرد اور بچہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا کر دعوت کو پیش کیا، ان تینوں پر ایک وقت میں ایک ساتھ پیش کیا. کلمہ تینوں کو ایک وقت میں سکھلایا، ان کو اسی وقت داعی بنا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی دن، ان کی پہلے دن کی کمائی ان 6 آدمیوں کی ہے، جن میں 5 وہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. سب سے پہلے دعوت دینے والے، کیونکہ پہلے دن کے داعی تھے، اس لیے آخری دن یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے بالکل ابتدا کا زمانہ، اس نے جب ارتداد آیا تو اس ارتداد کا مقابلہ کرنے والے صرف ابو بکر. میرے بزرگوں، دوستوں، داعی کی صفت ہے یہ کہ داعی دین کا نقصان برداشت نہیں کرے گا. داعی دین کا نقصان برداشت نہیں کرے گا، پکی بات ہے. داعی دین کا نقصان برداشت نہیں کرے گا. اب اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم صرف دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ہم داعی ہیں، تو اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ آیا اپنے گھر سے لے کر عالمی سطح پر جتنا دین کا نقصان ہو رہا ہے، اس دین کے نقصان پر میرے اپنے اندر کی کیا کیفیت ہے. باہر بعد میں جانا، یہ دیکھو میرے اپنے بیٹے کی، میرا بیٹا جو دین کا نقصان کر رہا ہے اس پہ میری کیا کیفیت ہے. تبلیغی ہونا کوئی بات نہیں کہ بھئی ہم 3 دن لگائے تبلیغی جماعت کے ہو گئے.
اور چیلا لگایا، ہم بھی دعوت کی کام کرنے والے ہو گئے. کسی پر مہر لگ جانا بہت آسان، کسی کام سے نسبت ہو جانا بہت آسان.